دوستو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ مزدور لیڈر سماجی ورکر گل محمد ارائیں صاحب موجود ہیں۔ گل محمد ارائیں صاحب 12 فروری 2026 کو میاں والی میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا، آپ اس میں بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کی، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیسا جلسہ تھا؟ کامیاب تھا؟ اور جو اعلانات وغیرہ ہوئے اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کریں، اور مجموعی طور پہ آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عظیم الشان جلسہ تھا میاں والی کی تاریخ میں، پچھلی دہائی کا یہ پہلا نون لیگ کا کامیاب جلسہ تھا، جو کہ علی حیدر نور کی قیادت میں ہوا۔ اچھا، اور اس میں بہت علی حیدر نور کی قیادت میں ہوا یا تمام مسلم لیگی جو تھے ان سب کی قیادت میں اس تھا؟ کی دعوت ان کی تھی۔ اچھا، ہم تو باقی جو نظمان تھے، میزبان علی حیدر نور تھا۔ اچھا، تو سب لوگ گئے یہاں سے، امانت اللہ شادی خیل نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت بڑا جلوس لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے اپنا عادل خان بھی آئے، مجید خان پپلا سے آئے۔ ٹھیک ہے، بڑا کراؤڈ تھا، بڑی چیز تھی اور کامیاب جلسہ تھا۔ اور بی بی صاحبہ وقت پہ آئی اور وقت پہ جلسہ ہوا، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں کو۔ صرف تھوڑا سا بدمغزی ہوئی، وہ ہے کہ تھوڑی سی نوک چوک ہو گئی جناب امانت اللہ خان اور علی حیدر نور خان کے درمیان۔ میرا خیال میں ذرا دور سے دور تھا، تو انہوں نے واک آؤٹ کا اعلان کر دیا۔ کس کا اعلان کر دیا؟ واک آؤٹ کر دیا کہ ہم جی نہیں بیٹھتے نا، تو تھوڑے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو راضی نہیں، یہ آپ نے خود دیکھا ہے یا کسی سنی ہے؟ میں پاس ہی کھڑا تھا نا، تو اس نے یہ کہہ دیا، اپنا نیازی صاحب بھی ساتھ ہی تھے، اکرم نیازی بھی تھے۔ انہوں نے بقاعدہ کہہ دیا کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں نا۔ کس نے کہا؟ امانت اللہ خان شادی خیل صاحب نے نا، کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ وجہ نہیں پتہ چلا کہ وہ اپنے نزدیک پہ وہ دونوں کھڑے تھے نا۔ تو اس کے بعد دوسرے بندوں نے کہا نہیں سر نہیں کرنا، تو وہ پھر آ گئے، اسٹیج پہ چلے گئے۔ انہوں نے پھر اپنے دوستوں کو حوصلہ افزائی دی کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئے۔ تو الحمدللہ وقت پہ جلسہ شروع ہونا تھا، تو جناب علی حیدر نور صاحب خود اسٹیج خود کی، وہ اوپر آ گئے اسٹیج پہ۔ نہیں، اسٹیج سیکرٹری نہیں تھے سر، وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سامنے علی حیدر نور صاحب خود کر رہے تھے، میں نے تو وہ دیکھا نا جی۔ اچھا، تو علی حیدر نور صاحب نے خود شکریہ ادا کیا لوگوں کا، اور لوگوں کا مطلب شکریہ بار بار ادا کیا، اور نعروں کا جواب دیا، اور تالیوں کی گونج سنی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سے باقاعدہ کارروائی شروع کی بی بی کی موجودگی میں، اور اس سے ہٹ کے پھر نعت رسول مقبول پڑھی گئی۔ پھر انہوں نے بہت اچھی اور منجھی ہوئی تقریر کی، اور وہ پیکج جو وہ خود لے کے آئے تھے یا جو پیکج بی بی صاحبہ لے کے آئی تھی اعلان کرنے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی۔ اس کے بعد فی الفور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو دعوت سخن دی گئی تلاوت اپنا تقریر کے لیے۔ انہوں نے تقریر کی، تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ یہ ہوا، کیونکہ میں اساس ٹرانسمیشن کا اساس نیوز کا ڈائریکٹر بھی ہوں، کہ وہاں یہ جو ہمارے تھے امانت اللہ خان شادی خیل یا عادل خان، ان کو بھی تھوڑی تقریر کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امانت اللہ خان اپنا تحصیل عیسیٰ خیل، یہ تحصیل ہماری داؤد خیل سرکل کی جو ہے اس سے بلانگ کرتا ہے، تو دو چار ایسی چیزیں تھی جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ میاں والی کالا باغ روڈ ڈبل کا منصوبہ چل رہا ہے بار بار، وہ یاد دہانی کرانی تھی۔ اس کے علاوہ بلدیاتی ادارے وجود میں نہیں ہے سن 2014 سے، تو لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایم این ایم پی کو یہ کام ہے نہ وہ کرتے ہیں یا نہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو قانون ساز اسمبلی کے ہے نا جی، بڑے آدمی بڑے گلی نالی کو کیا کریں گے؟ ممبر چیئرمین بن جاتے تو لوگوں کے کام کرتے، یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن امانت اللہ خان نے اپنا تقریر جو اب نہیں کی، انہوں نے مناسب سمجھا، یہ وجہ کہ تو مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کی، لیکن اگر وہ کرتے تو بہتر ہوتی۔ اور آخر میں تقریر کی نہیں ہے یا انہیں موقع نہیں دیا گیا؟ سر اس میں بالکل یہ سوکھ سے تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اسٹیج بہت دور تھا، اوپر تھے، ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے، لیکن تقریر انہوں نے نہیں کی، اور شارٹ پروگرام ہوا۔ علی حیدر نور خان نے خود کی، اور اس کے علاوہ بی بی صاحبہ نے خود کی، اچھا پروگرام تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ ضلع میاں والی کا جلسہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پی پی 87 کا جلسہ ہے۔ دیکھیں نا، اب امانت اللہ خان شادی خیل نے پورا 1 مہینہ سے بھی زیادہ میرے خیال میں کوشش کی، جگہ جگہ گئے، اپنے دوست احباب کے پاس گئے، انہوں نے میٹنگیں کی کہ ہم جلسے میں شریک ہوں گے، اور بھرپور طریقے سے ضلع میاں والی کے عوام کو آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عادل عبداللہ خان روکھڑی نے بھی بڑی کوشش کی، میٹنگ کی، کہ تاکہ یہ جلسہ بھرپور ہو، اور ان کا پروگرام یہی تھا کہ یہ پورے ضلع میاں والی کے لیے پیکیج ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، صرف اس کو پی پی 87 کا جلسہ بنا دیا گیا؟ تو اس سے تو یعنی کہ اب نون لیگ کی جو دوسرے حلقے ہیں پی پی 85، 86 اور 88، اس کی تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ نمائندگی نہ ہوئی۔
نہیں سر یہ ایسی بات نہیں ہے. اعلیٰ نور حیدر خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں پورے ضلع کی نمائندگی کروں گا. اچھا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک کیا نام ہے حلقے کا جلسہ تھا, پورے ڈسٹرکٹ کا تھا اور ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے اس کو بھرا. یہ بات نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اختلافات ہے نون لیگ میں تو وہ ہوگا, لیکن اس کی مطلب ہے کہ اس وقت جو ہمارا دولہا ہے نا میاں والی کا وہ علی حیدر نور خان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن دیکھیں اگر پورے ضلع کی نمائندگی تھی تو آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے میاں والی سے داؤد خیل سی پیک انٹرچینج تک ڈبل روڈ کا. یہ آج سے نہیں ہے, میرے خیال میں پچھلے 3 سال سے یہ کام یعنی کہ مطالبہ جاری ہے, بلکہ 4 سال سے. اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی فنڈ منظور ہو گیا ہے, پھر کہتے ہیں جی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, نہیں ہوا, تو اس کا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا. سر یہ بات ہے, میں خود علی نور حیدر خان کی کو میٹنگ میں گیا تھا, وہاں میں نے یہ بلدیاتی اداروں میں ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ میرے پاس پا کے جائیں گے تو ہم آپ لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کریں گے. جہاں تک تعلق ہے کالا باغ روڈ کا اور بلدیاتی اداروں کا, تو یہ میں نے امانت اللہ شان شادی خیل کی میٹنگ میں گیا تھا قمر مشانی. میں نے وہاں ان سے عرض کی ہے کہ جناب ایجنڈے میں یہ شامل کرائیں کہ کالا باغ روڈ کو ڈبل کیا جائے, تو رش بڑھ گیا ہے سی پیک کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے, ضرورت ہے. اور دوسرا بلدیاتی ادارے جو کہ گورنمنٹ بار بار اعلان کر دی اور بنا نہیں رہی, تو یاد دہانی کرائیں وزیر اعلیٰ صاحب سے تاکہ وہ مرکز سے بات کرے تو یہ بنے, لوگوں کے کام ہو. تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ میرے سکوپ میں نہیں ہے. کس نے جواب دیا؟ امانت اللہ خان شادی خیل نے کہا کہ یہ ہمارے ایجنڈے کے سکوپ میں نہیں ہے. اچھا. تو اسی طریقے سے مسان انٹرچینج کا سن رہے تھے, کلور انٹرچینج کا سن رہے تھے, اس کا بھی کی ذکر. سر میں نے پہلے عرض کی نا, یہ باتیں کرنی تھی امانت اللہ شادی خیل نے, اس نے مناسب سمجھا, اس نے تو کیا نام ہے تقریر بھی نہیں کہی, ایجنڈے میں بھی کچھ نہیں لکھایا. جی جو اسٹیٹ سیکرٹری خود ایم پی کھڑے ہیں, جی سر, ان کا کام تھا نا, اگر وہ پہلے خود بولے ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے, تو امانت اللہ خان شادی خیل کو بھی 2 منٹ دیے جاتے, عادل عبداللہ خان روکھڑی کو بھی 2 منٹ دیے جاتے. اسی طریقے سے پی پی وہ جو 88 ہے فروز جویا والا حلقہ, جی سر, اس سے بھی کوئی نمائندہ ہوتا تو کم از کم بات ہو جاتی, تو سی ایم صاحبہ کو مزید جو ہے نا یہ معلومات مل جاتی کہ اس علاقے میں یہ مسائل ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی اعلانات ہو جاتے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس بات کو میں مانتا ہوں. 40 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں. سیاست جو ہے وہ تقسیم کر کے کھانے کا نام ہے, اکیلا جی کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن اندر سے پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ یہ کیوں ہوا, ہمیں خود تفتیش ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی بات بالکل ضرور ہے, میرے جیسا بندہ علی حیدر نور کو کیل کر سکتا ہے کہ ہمیں فنڈ دو, کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے پہلے میٹنگ کرتے نا بھائی, اس کو کیل کرتے نا. جب 12 ارب کا فنڈ وہ پیکج لے کر آیا ہے, بی بی کو وہ لے کر آیا ہے, سارا کچھ اس نے کرایا ہے, تو اس کو بائی پاس کر کے کوئی بات کیسے اس کے اسٹیج پہ کرے گا, وہ کیسے کرنے دے گا بھائی؟ اچھا, ویسے تو ہم نے دیکھا ہے جلسہ بھرپور جلسہ تھا, خواتین کی بھی بڑی شرکت تھی, جی ہاں, نوجوانوں کی, مردوں کی بھی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو جی سرکاری ملازم بہت زیادہ تھے. دیکھیں سر, میں پارٹی لیول پہ شاید نون کا ہوں یا نہیں ہوں, لیکن یہ میں گواہی دیتا ہوں, سوید ریش بندہ ہوں, ذمہ دار بندہ ہوں. یہ غلط بات ہے, جلسہ کامیاب تھا اور بہت کامیاب تھا. میں جہاں آپ کی وساطت سے علی نور حیدر کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ثابت کر دیا یہ میاں والی کسی ایک جماعت کا ضلع نہیں ہے. اس میں جو بھی ورک کرے, جو بھی محنت کرے, یہ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اپنے کام کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ بالکل یہ ذوالفقار خان, یہ میں بار بار کہوں گا کہ یہ جو سیرا ہے یہ علی حیدر نور خان کے ساتھ جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اوکے.